السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسپیچنگ ٹائسون۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے جو کمنٹس، جو کوسچنز تھے، ان کے کچھ سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ آلدو میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح کے ٹیکنیکل کوسچنز آپ لوگوں کی طرف سے آنے چاہیے، یہ اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے 2 دفعہ اپنے فیس بک گروپ پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کوسچن کریں تاکہ آپ کے کیوریز کلیئر ہوں، کیونکہ میں بتا تو رہا ہوں، ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے جب آئیں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی آپ لوگ کیسا سوچ رہے ہیں۔ پھر بھی یہ بھی اچھے سوال ہیں، میں اس کو بھی وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ جیسے میں آپ لوگوں کی جب سٹیج پہ تھا تو میرے دماغ میں کیا کیوریز چل رہی ہوتی تھیں اور کس ٹیکنیکل لیول کے کوسچنز تھے، وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ لیکن چلیں، وہ میں پھر ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز میں ہی آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ جو ابھی آپ لوگوں نے پوچھیں، فی الحال ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ ایک کمنٹ سب سے پہلے آیا ہے، کائنڈلی ٹیل می اباؤٹ دس مور، آئی ہیو آلسو 3 years ایکسپیرینس آف دس فرام کینیڈا ٹو امیرکا اینڈ امیرکا ٹو کینیڈا، کائنڈلی ٹیل می اباؤٹ دا سیلری پیکیج، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ ان بھائی صاحب کو میں جواب ویسے دے چکا ہوں، لیکن یہاں پہ کمنٹ پوسٹ کرنے کا پرپس صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی کلیئرٹی ہو جائے کہ مطلب جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کوسچنز، اس کے آنسر آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائیں کہ کیا کامن لوگوں کے ذہنوں میں کوسچن چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے کینیڈا سے امریکہ اور امریکہ سے کینیڈا ڈسپیچنگ کا، تو ابھی یہاں پہ کیا سیلری پیکیج وغیرہ مل رہا ہے پاکستان میں یا اس طریقے سے۔ تو سیلری پیکیج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جن کا 2 سال 3 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ نارملی انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنا کام کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اگر وہ کسی کمپنی کے ساتھ بھی ہیں، کسی وجہ سے اپنا کام نہیں کر سکتے یا نہیں کرنے کا ان کا دل، تو وہ اس کے باوجود بھی کمیشن بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیلری پہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیلری دیکھیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس کا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ 3 سال کا ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ لا کے رکھ دیں گے اور کمپنی آپ کو ہائر کر لے گی۔ آپ اپنے کام سے شو کرتے ہیں کہ آپ کا یہ واقعی میں اتنا ایکسپیرینس ہے۔ جب بھی کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے، وہ کبھی بھی پہلے دن سے ہی آپ کو لاکھوں میں تنخواہ دینا نہیں شروع کر دیتی، وہ 1-2 مہینے کا آپ کو پروبیشن ٹائم دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروو کریں۔ ظاہری بات ہے، آپ جو سیلری آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے ڈبل کم از کم اس کمپنی کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں، تو تبھی وہ کمپنی آپ کو وہ پیکیج، آپ کی مرضی کا پیکیج آپ کو دے پاتی ہے۔ رفلی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو کمپنی آپ کو 60-70 ہزار سے شاید سٹارٹ کرے، اور اس کے بعد دیکھے کہ آپ نے کیا اس میں مطلب ورتھ پیدا کر رہے ہیں کمپنی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کی سیلری آپ کی منشا کے مطابق وہ ساتھ ساتھ بڑھاتے رہیں گے۔ اور کمیشن بیس پہ بھی ایسا ہی ہے کہ نارملی جو آپ ارننگ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے پھر بہت سارے خرچے بھی ہوتے ہیں نا، کہ آپ جس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہاں کا آفس کا رینٹ، وہاں کا بل، جو لوڈ بورڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے چارجز ہیں، پھر کافی سارے ملٹیپل چارجز آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب پہلے دن سے ہی کوئی کمپنی آپ کو ہیوی اماؤنٹ آفر کر دے، بٹ 10% سے میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کا سٹارٹ ہوگا، اگر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ کمیشن بیس کی بات کر، وہ ود ٹائم یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے 2 مہینے 4 مہینے بعد وہ پیکیج بڑھتا جاتا ہے آپ کا، تو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کیا ہے، آپ کتنے اچھے طریقے سے ڈسپیچنگ کو ہینڈل کر پا رہے ہیں، کتنا ریونیو آپ کمپنی کے لیے جنریٹ کر پا رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ کی پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں خود بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ پرسنٹیج پہ کام کریں۔ پرسنٹیج پہ کام کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ تنخواہ آپ کی فکس رہتی ہے، کام آپ اتنا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ود ٹائم آپ کے کام امپروو بھی ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو پرسنٹیج پہ کام کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے ڈسپیچر ہیں، کسی کمپنی نے آپ کو آفر کر دیا، فرض کریں 1.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ آفر کر دیے تنخواہ میں، تو سال بعد بھی آپ کی تنخواہ وہ 2 لاکھ ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ پرسنٹیج پہ کام کر رہے ہیں، فرض کریں آج آپ نے 10% پہ کام کرنا شروع کیا، شاید فرسٹ منتھ میں آپ اگر 4 ٹرک ہینڈل کر رہے ہیں، 8 سے 10 لاکھ روپے گراس ریونیو کمپنی کو لا کے دے رہے ہیں، ابھی میں اس میں ایکسپینڈیچرز ایڈ نہیں کر رہا،
تو 10% کا مطلب ₹1,00,000 ہے، جو کہ آپ کو بظاہری طور پہ 2,00,000 سے کم لگ رہا ہوگا، لیکن کل یہ جب آپ اس سے زیادہ ہینڈلنگ کیپیسٹی آپ کی ہوگی، ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی کمپنی کا جو باس ہوگا، آپ کا جو باس ہوگا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا، وہ آپ کی پرسنٹیج اس سے ڈبل کر دیتا ہے، یا مطلب ساتھ ساتھ آپ کو جو لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کمیشن آفر کر دیتا ہے. تو مطلب 4,00,000 5,00,000 تک جانا پرسنٹیج پہ یہ بڑا ایزی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آج ہی ہو جائے گا اور ایک دن میں ہو جائے گا یا ایک منتھ میں ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو لیکن میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پرسنٹیج پہ آنا چاہیے، اور ایک دم کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کریں. آپ ان کو اپنی سروسز دیں، اپنے آپ کو پروو کریں 1 سے 2 مہینے میں، اور کمپنی کا جو آپ کا جو باس ہوگا اس کو جب خود نظر آئے گا کہ آپ ایک اچھا ریونیو کمپنی کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی سیلری بڑھا دے گا. اور یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مطلب ہر کسی کا نا اپنا طریقہ کار ہے، اپنا ایک پیکیجز ہیں. تو ڈفرینٹ کمپنیز میں آپ کو ڈفرینٹ پیکیجز ملیں گے. اس میں کوئی ون ورڈ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں کہ کیا پیکیج چل رہے ہیں. تو ڈفرینٹ چل رہے ہیں، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ہے. اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے، کائنڈلی ٹیل می اباؤٹ دا کمپنی دیٹ ہیو جاب اپرچونٹی فار ڈسپیچ. آلسو ٹیل می اباؤٹ دا پیمنٹ شیڈیول اینڈ سیلری. از دیٹ پر آور سیلری اور منتھلی سیلری؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے کسی ایسی کمپنی کا بتائیں جہاں پہ ڈسپیچ کی جاب اپرچونٹی ہو، اور ان کا پیمنٹ شیڈیول کیا ہوتا ہے، کیا وہ پر آور کے حساب سے سیلری دیتے ہیں اور منتھ کے حساب سے سیلری دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے کوسچن کا آنسر میں بتایا ہے کہ ہر ڈسپیچنگ کمپنی کا ڈفرینٹ میتھڈ ہے. پر آور کے حساب سے سیلری نہیں ہے یہاں پہ. یا تو پر ویک آپ کو سیلری دیتے ہیں، اگر آپ کمیشن بیس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کمیشن پر ویک کے حساب سے بھی مل سکتا ہے، پر منتھ کے حساب سے بھی مل سکتا ہے. ہر کسی کا اپنا کریٹیریا ہے. اچھا، اس میں ایک مزے کی چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈسپیچنگ کمپنیز ہیں نا، تقریباً ان میں ہر ٹائم جاب اپرچونٹی رہتی ہے، کیونکہ نارملی جو کمپنی بیس کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کمپنی کو گروتھ کرنے پہ لگے رہتے ہیں. اور جو ان کو جو سیلز ایجنٹ ہیں یا ڈسپیچرز ہیں، ان دونوں کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے. تو آپ سرچ کر لیں، کیونکہ میں ابھی اس طرح تو کسی کا نام نہیں لے سکتا اوپنلی، کیونکہ آپ جائیں اور میرے ریفرنس سے یا اس پہ اپرچونٹی نہ موجود ہو، تو یا مطلب خود بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یوٹیوب پہ اوپنلی کسی کمپنی کا نام لینا اچھا نہیں ہے. آپ اپنے لوکل ایریا میں سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گی. خاص طور پہ سب سے زیادہ کمپنیز جو ہے نا، وہ بڑے شہروں میں تو ڈسپیچنگ کمپنیز موجود ہیں. لاہور ہو گیا، لاہور میں سب سے زیادہ موجود ہیں، کراچی میں بھی موجود ہیں، اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، پشاور میں لوگ اس کا کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں تو تقریباً یہ کمپنیز ہر بڑے شہر میں موجود ہے. تو لیکن جو اگر آپ کسی چھوٹے ٹاؤن وغیرہ میں رہ رہے ہیں، تو آپ ارد گرد دیکھیں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لوگ وہاں پہ بھی اس چیز کا کام کر رہے ہوں گے. اس کا لوگ اوپنلی بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور کیوں نہیں بتاتے مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی ریزن. لیکن آپ سرچ کریں اور آپ خود جا کے اپلائی کریں، آن لائن دیکھ لیں، بہت سارے فیس بک گروپس جوائن کریں، اس میں اچھے خاصے پاکستانی آپ کو مل جائیں گے جو روز کے حساب سے پوسٹ کرتے ہی رہتے ہیں، جابس کے لحاظ سے بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ویسے ہی لوڈز اور ان چیزوں کے لیے بھی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو نام پڑھ کے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستانی آپ رابطہ کریں، آپ کو خود ایکسیس مل جائے گی اس کمپنی تک کی. ٹھیک ہے، تو ہم بھی ابھی یہ پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ میرے وہ فیس بک کا جو پیج ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کل جیسے میں نے ایک پوسٹ لگائی، اس پہ جیسے سیلز ایجنٹ ابھی ہمیں چاہیے. اس میں جو نیو آفس ہم نے بنایا ہے اس کے لیے ہمیں سیلز ایجنٹ چاہیے. تو اسی طریقے سے ہم ساتھ یہ ریکوائرمنٹ جنریٹ کرتے رہیں گے کہ سیلز ایجنٹ کی بھی، ڈسپیچرز کی بھی، اور جو آلریڈی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ریموٹلی، ان کو میں نے کل 1-2 ٹاسکنگ ان کی بھی کی ہے. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کس ٹائم کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ریکوائرمنٹ آتی رہتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ اوپنلی کسی کمپنی کا نام نہیں لے سکتا. آپ اپنے ایریاز میں سرچ کریں، فیس بک گروپس وغیرہ میں دیکھیں، بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ پاکستانی آپ کو وہ کرتے ملیں گے، پوسٹ وغیرہ یا کسی کمنٹس کا جواب دیتے ہوئے نظر آ جائے گا. آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر دیں گے. پھر کسی نے پوچھا ہے یہاں پہ ایک سوال کہ آفٹر لرننگ کیسے ارن کر سکتے ہیں.
دیکھیں ارننگ کی اس میں کافی ساری اپرچونٹیز ہیں. سب سے پہلا تو جس کو جو میں پروموٹ کرتا ہوں یا جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنا بزنس سٹارٹ کریں. جو مزہ اپنے بزنس کا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ جاب میں ہے, نہ وہ فری لانسنگ اسکل کسی کو اور کمپنی کے لیے پرووائڈ کرنے میں. تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسکل کو لرن کریں اور ڈسپیچنگ کمپنیز کو اپنی سروسز پرووائڈ کریں. اچھا فرض کریں آپ ریموٹلی جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی مائکرو اسکلز ہیں, یعنی کہ اگر آپ کوئی کیریئرز کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں, ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. کوئی فیس بک, اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا مینجمنٹ کا آپ نے کورس کیا ہوا ہے تو آپ کسی کمپنی کے لیے اس کی سوشل میڈیا کمپین رن کر سکتے ہیں, اس کے سوشل میڈیا کے پیجز بنا کے وہ سارا کچھ جو سوشل میڈیا مارکیٹر کا ایک کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ سروسز آپ اس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کمیونیکیشن اگر اچھی ہے تو آن آفس بیسڈ جاب بھی آپ کر سکتے ہیں, وہاں جا کے سیلز ایجنٹ کے طور پہ, اور ان سے آپ بات کر کے آپ گھر میں بھی ان کو یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کی اسپیکنگ پاور اچھی نہیں ہے لیکن آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو پھر بھی آپ ان کے لیے ای میل کمپینز کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, بہت سارے مائکرو اسکلز ہیں جو آپ ساتھ ویڈیو دیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتا جائے گا. تو براڈر ٹرم میں تو دو کیٹیگریز ہیں, یا تو اپنا بزنس کریں یا یہ اسکل سیکھ کے کسی ڈسپیچنگ کمپنی کے ساتھ جڑ جائیں. نیکسٹ کمنٹ ہے کہ میں لاہور سے ہوں, ہاؤس وائف ہوں, یہ کورس میں سیکھ سکتی ہوں. نام میں نے خود جان بوجھ کے اس میں مٹا دیا ہے تاکہ نام نہ سامنے آئے. تو جی بالکل آپ اس میں سیکھ سکتی ہیں. لڑکیاں اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, ایون یو ایس اے میں تو جو ٹرک ڈرائیونگ ہے وہ بھی لڑکیاں کر رہی ہیں. آپ نے وہ ٹرمنالوجیز والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک تصویر بھی لگائی ہے جس میں دونوں ڈرائیورز جو ہیں وہ لڑکیاں ہی ہیں. تو لڑکیاں اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ خود بھی فیس بک وغیرہ میں بھی گروپس میں بھی دیکھیں نا تو کافی لڑکیاں اس میں پوسٹ وغیرہ کر رہی ہیں اور چیزیں اس میں سیکھ بھی رہی ہیں. اگر آپ گھر سے بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کم از کم 1 منتھ کی انٹرنشپ کر لیں تاکہ آپ کی ہینڈز آن پریکٹس اس میں ہو جائے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ 1 منتھ کی یا 2 منتھ کی وہاں سے انٹرنشپ کسی کمپنی سے آپ کر لیں گی تو وہ آپ کا اسکل بھی ان کے سامنے آ جائے گا. تو پھر آپ آرام سکون سے جب گھر میں بیٹھ کے بھی وہ کام کرنا چاہیں گی نا تو وہ آپ کو ریموٹ جاب بھی آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کہاں سے کر رہی ہیں اور ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بٹ لوگ ایسے ہیں, ایسی ہاؤس وائف ہیں, ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ اس میں کام کر رہی ہیں, گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر رہی ہیں اور آفس بیس بھی جاب کر رہی ہیں. تو اس میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ لڑکے ہی صرف یہ کام کر سکتے ہیں, لڑکیاں بھی اس میں کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں. کافی لرننگ تو ہو جاتی ہے بٹ اینڈ پر یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ایز اے انٹرنی کیسے کام کریں, آئی مین ہینڈز آن ایکسپیرینس کہاں سے لیں. ابھی میں نے پچھلے کویشچن میں یہی بتایا ہے کہ آپ کو بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو انٹرنشپ کروا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر رمضان میں مینیج ہو سکا تو رمضان میں بھی شروع کرائیں گے, لیکن رمضان کے بعد تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو ہم لے کے آگے چلیں گے کہ جو لوگ آ کے ہمارے پاس انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم انٹرنشپ کی اپرچونٹی ضرور دیں گے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آن لائن بھی کوشش کروں گا کہ جو سکھا سکوں, لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک آفس میں آ کے جو آپ چیز سیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ورکنگ انوائرمنٹ کے بیچ میں آپ جو کام سیکھتے ہیں وہ آن لائن اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بٹ جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے, جس نے آگے جانا ہوتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے. میری کوشش یہی ہے کہ اس میں ساری وہ آپ کو نالج دوں, کسی قسم کی کوئی چیز ہڈن نہ رہے آپ لوگوں کے لیے. تو پریکٹس تو دونوں اینگل سے آپ کی ہو جائے گی, بٹ میں خود بھی پرسنلی اس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جو ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ کے آ کے آپ کی لرننگ ہوتی ہے وہ آن لائن ڈیفینیٹلی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ یہ اپرچونٹی ہم بھی پرووائڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن سرچ آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ سرچ کر لیں, اگر اس ٹائم بھی کوئی کمپنیز آفر کر رہی ہے انٹرنشپ کرانے کی تو آپ اس میں جا کے رمضان سے پہلے بھی جوائن کریں. 1 منتھ میرا خیال ہے بہت ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تو ان کے لیے وہ 1 to 3 منتھ کا ٹائم. اسی لیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ
1 سے 3 مہینے کی انٹرنشپ آپ لوگ کریں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو. آپ لوگ بار بار جب لوڈ بورڈ کو یوز کریں گے, بروکر سے بات کریں گے, تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہاں تو ہم جو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ایک آئیڈیل کنڈیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو جب آپ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں جاتے ہیں, جب آپ پریکٹیکلی بروکرز کے ساتھ, شپرز کے ساتھ اور کیریئرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ کا جو ایکسپیرینس لیول ہے وہ ڈیفینیٹلی انہینس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں. تو میں خود بھی اس چیز پہ کام کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے رمضان میں مینیج ہو سکا تو میں رمضان میں ہی سٹارٹ کر دوں گا, انٹرنشپ کی اپرچونٹی آپ لوگوں کو دوں گا. نہ ہو سکا تو رمضان کے بعد تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈو اٹ. آن لائن انٹرنشپ مل سکتی ہے آپ کی مینٹورشپ میں؟ جی بالکل, میں نے ابھی پچھلے کوشچن کا یہ جواب دیا ہے کہ ہم لوگ اس پہ کوشش کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ پاسبل ہوا تو مل جائے گی جلدی مینٹورشپ. آپ کو نہ ہوا رمضان میں پاسبل تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس چیز پہ کو اناؤنس کریں گے کہ کب ہم انٹرنشپ اوپن کر رہے ہیں. لیپ ٹاپ بھی ہے, اچھا انٹرنیٹ بھی ہے, بٹ کچھ سمجھ نہیں آتا آن لائن. فزیکل ٹریننگ میں ہم جلدی لرن کر لیتے ہیں. جی بالکل, میرا بھی یہی ماننا ہے کہ فزیکل ٹریننگ میں آپ جلدی لرن کرتے ہیں. تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی آپ کو یہ اپرچونٹی بھی ہم پرووائڈ کریں گے. از اٹ پروفیٹیبل ورک فار پاکستانی؟ جی ڈیفینیٹلی, آپ نے صرف سروسز پرووائڈ کرنی ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ہونا چاہیے, اور لوڈ بورڈ وغیرہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہیں سے آپ کو مل جائے گا. ادروائز آپ کو لوڈ بورڈ کا سافٹ ویئر لینا پڑتا ہے سبسکرپشن وائز, پر منتھ کی سبسکرپشن کے حساب سے. تو پروفیٹیبل تو ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے سروسز کے آپ ڈالرز میں ارن کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح ڈالرز کا ریٹ اوپر چلتا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پروفیٹیبل. صرف پروفیٹیبل نہیں ہے, بہت پروفیٹیبل کام ہے. آپ کو صرف کام آنا چاہیے. اس میں نیم مقیم خطرہ جان والا کام نہیں ہے. آپ کو اچھے طریقے سے سیکھ کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پروفٹ میں ہی ہیں, اور آپ مطلب اس میں کسی قسم کا آپ کا نقصان نہیں ہے. کیا یہ کام خالی ہاتھوں سے کیا جا سکتا ہے یا کسی ویب سائٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں اور اس میں تو آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ویب سائٹ بیسیکلی آپ کی اتھینٹسٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایک لیجٹ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے LLC اور آپ کی ویب سائٹ اس کا ہونا ضروری ہے. ایون فیس بک کے پیج کا بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کی اتھینٹسٹی کو قائم کرتی ہے. جب آپ کے ساتھ لوگ کام کرنا چاہیں گے جو باہر کے کیریئر کمپنیز, وہ آپ سے آپ کی ویب سائٹ, LLC اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے بغیر بھی ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کی نہ ویب سائٹ ہے نہ LLC ہے, بٹ بات یہ ہے کہ پھر آپ کو اچھے کلائنٹس اور لیجٹ کلائنٹ جو ہے نا وہ نہیں ملتے. تو اگین اس لک, لیکن یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کے مطابق چلیں, بائی بک چلیں, تو وہ آپ زیادہ اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے. ورنہ مطلب لولے لنگڑے تو چل تو جاتا ہے گزارا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ویب سائٹ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ مطلب اس چیز کا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ بغیر ویب سائٹ کے اور ان چیزوں کے یہ کام شروع کر دیں, کیونکہ LLC نہیں ہوگی تو آپ کے پاس USA کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا. بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ پیمنٹ کیسے منگوائیں گے وہاں سے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کسی اگر آپ کہتے ہیں میں رشتہ دار ہے اس کے تھرو منگوا لوں, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ان کی بھی پھر منتیں کرنی پڑیں گی. اور اس طریقے سے پھر بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ کیا ہے, یا مطلب آپ نے بیسیکلی جو اپنی اتھینٹسٹی قائم کرنی ہے نا, وہ آپ کی ویب سائٹ ہی ہے جو قائم کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پروسیجر ہے جس کو ہم نے بھی فالو کیا ہوا ہے. جو اچھی کمپنیز ہیں ساری کی ساری فالو کر رہی ہیں. وہاں جو USA کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنا ایک لیجٹ بزنس ہونے کے پروف دے سکیں. تو یہ بیسیکلی آپ کی بزنس کا پروف ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اگر آپ ویب سائٹ کے بغیر بھی کرنا چاہتے ہیں, نہیں گزارا یا آپ کی گنجائش نہیں ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, بٹ میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس سے بہتر ہے پھر کسی کمپنی کے ساتھ آپ جڑ جائیں. تو تقریباً جس کی ویب سائٹ نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی کما رہا ہوتا ہے جو جتنی کمپنی کے ساتھ جڑ کے جو اس نے ارن کرنا ہے. تھینک یو فار میکنگ دس ویڈیو. کائنڈلی ڈو ناٹ اسٹاپ until it's completed. I would love to follow up this series.
جی جزاک اللہ میرے بھائی، انشاءاللہ میں تو نہیں رکوں گا، لیکن آپ لوگ اپنا انٹرسٹ شو کریں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوسچن پوچھا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کیا میری جو کورس کی ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ جو بیسکس کانسیپٹ ہیں وہ میں 15 ویڈیو تک کمپلیٹ کر دوں، اور اس کے بعد جو آگے ڈیٹیلز اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو ورکنگ کے دوران آپ بار بار فیس کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں جو ساتھ ساتھ ہوئیں وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ So you're offering course or an internship for this. Also, will you be able to land a job after completion of learning, and job will be done from Pakistan, right? Is it a commission based work or permanent job? جی میں اس کے آنسر پہلے بھی دے چکا ہوں کہ کورس تو میں نہیں کرا رہا، کورس تو یہی ہے جو ساری باتیں اسی میں بتا رہا ہوں، اور یہی کورس ہے۔ انٹرنشپ کی اپرچونٹی میں رمضان میں یا رمضان کے بعد کروں گا، وہ انشاءاللہ آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں گا جو بھی ہوگا۔ اور جاب ڈیفینیٹلی وی آر آفرنگ جابس، جو بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے جا رہے ہیں، اور جو ریکوائرمنٹس آتی جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی، اگر ایک دم تو میں اتنے لوگوں کو جاب آفر نہیں کر سکتا، جو اچھے ہوں گے یا ان کو میں جاب آفر ضرور کروں گا۔ اور یس جاب ول بی ڈن فرام پاکستان، کمیشن بیس یا پرماننٹ جاب، پرماننٹ تو وہ نہیں ہے کہ کوئی سرکاری کمپنی تو نہیں ہے کہ پرماننٹ جاب ہوگی۔ سیلری بیس اور کمیشن بیس میں فرق سمجھ آتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ کمیشن بیس کرنا چاہتے ہیں یا سیلری بیس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جس طرح کی آپ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں کمپنی جو ہیں وہ دونوں آفر کر رہی ہوتی ہیں، سیلری بیس بھی کمیشن بیس بھی، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مچ وی کین میک منتھلی ود دس اسکل؟ بھائی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جتنا اچھا آپ کام کر سکتے ہیں اتنی آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ایک ڈسپیچر ایزلی 4 ٹرک ہینڈل کر سکتا ہے، 6-7 بھی لوگوں نے ہینڈل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے اسکل کے اوپر ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے کتنا کام کر سکتے ہیں اور کتنا ارن کر سکتے ہیں، اس کی میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا مطلب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سینیریو میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ڈسپیچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنی ساتھ ساتھ ٹیم بلڈ کرتے جا رہے ہیں، جتنی بڑی ٹیم ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی، اتنی آپ کی ٹیم کی بھی ارننگ ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ اس طریقے سے، اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ پہ جاب کر رہے ہیں پھر آپ کی فکس سیلری ہوگی، اینڈ دیٹ ول آلسو ڈیپینڈ اپون یور اسکل کہ آپ کی اپنا ایکسپیرینس کیسے، آپ کی لرننگ کیسی ہے۔ تو اس کا کوئی ایک ورڈ میں آنسر نہیں دیا جا سکتا، یہ آلریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جتنا آپ اچھا کام کرتے رہیں گے اتنے آپ کی اس میں ارننگ ہے، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ واٹ آر دا میجر تھنگز ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ ٹرک ڈسپیچنگ بزنس ان یو ایس؟ اس کا ویسے تو آنسر میں دے چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں، ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے اس کے لیے بنائی تھی، لیکن اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بہتر ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایل ایل سی چاہیے، ایل ایل سی کے بعد آپ کو ای اے این جس کو ٹیکس آئی ڈی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یو ایس اے کا بینک اکاؤنٹ چاہیے، اور ایک ویب سائٹ چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو پاکستان میں بھی اس بزنس کو رجسٹرڈ کرانا ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے بزنس کے لیے۔ بھائی جی ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، مطلب منیمم انویسٹمنٹ کتنی تک کی ہے؟ جی سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی بس یہ ہے کہ انگلش آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے اور آپ نے کیا بات کرنی ہے۔ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو انویسٹمنٹ اتنی زیادہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، 1.5 لاکھ روپے سے آپ کا اس میں کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ پراپر طریقے سے ایل ایل سی اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ایل ایل سی اور یہ فزیکل ایڈریس اور یہ این بینک اکاؤنٹ، اس کے لیے بھی جتنی اچھی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے اتنے اس کے ظاہری بات ہے چارجز زیادہ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ویب سائٹ کا بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی اچھی آپ ویب سائٹ بنوائیں گے وہ ڈیفینیٹلی اتنی مہنگی ہوگی۔ تو کم سے کم آپ یوں سمجھ لیں کہ کم سے کم آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ بھی آپ کر لیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 لاکھ کے اندر اندر یہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت ہی اچھی کمپنی سے ایل ایل سی بھی بنوائیں، ویب سائٹ بھی بنوائیں، سارا کچھ کریں تو تب بھی جا کے 3 لاکھ کے اندر اندر یہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر منیمم سائٹ پہ جاتے ہیں تو تب بھی 1.5 لاکھ میں چل جائے گا۔ اوکے برادر، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی آپ تھوڑا یہ بتا دیں کہ انویسٹمنٹ ویسٹ تو نہیں ہوگی، اور کورس ڈیوریشن کتنی ہوگی؟
جی کورس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوشش کروں گا کہ جو بیسک ہیں وہ سارا میں 15 ویڈیوز میں کمپلیٹ کر دوں، اور جو اس کے ساتھ والی چیزیں ہوں گی جو ساتھ ساتھ وہ بتاتا جاؤں گا، لیکن 15 ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا بیسک نالج جو ہے آپ کے پاس انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جی بہت بیسٹ بزنس ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لحاظ سے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ ویسٹ ہونے کا ویسے تو کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بظاہری طور پہ کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز تو آپ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی کپڑا خرید رہے ہیں یا فزیکلی کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ سروسز دے رہے ہیں، تو سروسز کے لیے تو اس کے جو لوازمات ایل ایل سی اور وہ چیزیں تو ایسی نہیں ہے کہ جو ویسٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ اس میں نیم حکیم خطرہ جان والی میں نے جو پہلے بات کی تھی، اس میں صرف اور صرف آپ کا لاس یہی ہے کہ آپ ایل ایل سی بنوا لیں، سارا کچھ کر لیں، اس کے بعد کام نہیں کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ ویسٹ ہی ویسٹ ہے۔ کام کرنے والے بندے کے لیے اس میں کسی قسم کا لاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کوئی ایسا بلنڈر آپ سے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیریئر آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو میکسیمم اس کا کیا ہوگا، میکسیمم یہی ہوگا نا، وہ کہے گا میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا، تو کوئی اور کیریئرز بہت سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی وجہ سے جو بھی اس میں ہوا نا، وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہی آپ کے ساتھ ہوگا اس میں، باقی کوئی اس میں اس طرح کا لاس نہیں ہے، کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں، آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ پورے ویک کا کام کرتے ہیں ایک ٹرک کا، تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ 5% کمیشن چارج کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹرک کا پر ویک میں نے جیسے بتایا تھا تو 250 تک جا کے بنتا ہے، تو مطلب اگر زیادہ سے زیادہ ناراض ہو گیا تو $250 کا ہی نقصان ہوگا نا، لیکن آپ ہزاروں ڈالر اور بھی کما رہے ہیں، تو لیکن وہ بھی نقصان بیسیکلی آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا۔ وہاں پہ یو ایس اے میں یہ والا چکر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، اس میں آپ کسی قسم کا آپ کا لاس نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ چھوٹے موٹے اس میں وہ سکیم موجود ہیں کہ جس میں بروکر نے تھوڑی یہ 2 نمبری کر دی وہ کر دی، لیکن اس میں کوئی میجر اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ آپ کو ویٹ ٹائم میں خود بھی ساتھ ساتھ ویڈیوز کی فارم میں بھی سمجھاتا رہوں گا، اور آپ کو ویسے بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ کا ریٹرن میں کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے، چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف مسئلہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کا اپنا دل نہ کر رہا ہو کام کرنے کا، جب آدھا سیکھا ہو آپ نے اور اس کو فوراً ہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کو نالج پورا نہ ہو چیزوں کا، تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلے آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن بس سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ سروسز ہیں، سروسز کے بزنس میں ویسے ہی آپ کا کوئی لاس نہیں ہوتا کسی قسم کا، آپ یہاں پہ بیٹھے صرف سروسز دے رہے ہیں۔ اچھا ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے میں بس اب شارٹ کٹ میں سارے آنسر کرتا ہوں، اور آپ اچھا کر رہے ہیں، فری کروا رہے ہیں۔ آج کل تو سارے لوگ کورس سیلز کرتے ہیں، جی وہ جو سیل کرتے ہیں وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، اس وجہ سے سیل کرتے ہیں کہ آپ کو فزیکلی وہ سارا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کو بھی برا نہیں کہتا، میں نے خود بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس بائی کر کے کیا ہے، تو مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جب آپ 100% اپنی بھی آؤٹ پٹ دیتے ہیں تو کوئی، میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا جو کورس سیلز کر رہے ہیں، تو وہ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، اپنا ٹائم نکال کے کر کے سارا کچھ، تو بس آپ لوگوں کا ایک کرنا یہ ہے کہ اس جگہ سے کورس بائی کریں جن کی اتھینٹسٹی بلڈ اپ ہوئی ہو، جس کو آپ کو پتہ ہو کہ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو بائی یور ٹرک ڈسپیچنگ کورس، جی میں کورس سیل نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ بردر، آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بیچارے پاکستانیوں کے پاس آپ جیسے لوگوں کو دینے کے لیے محض دعائیں ہیں بردر، صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آپ کے پیج کو وزٹ کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذریعے فکر معاش سے جان چھوٹنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ بھائی جان میری پوری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری چیزیں سکھاؤں جو میرے پاس نالج ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی، اور جب اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی اس فکر معاش سے جان چھوٹے گی، کیونکہ آج کل زندگی انجیرن بنا دی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ایک معذور بندہ ہوں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، کیا مجھ جیسا بندہ اس کام میں چل سکتا ہے؟ مطلب سب کچھ ورچولی ہی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جی بھائی ایسا ہی ہے، سب کچھ ورچولی ہی مینیج کرنا ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ پرسنلی بھی آپ سے دوبارہ بات کروں گا، اس سلسلے میں آپ کو پرسنلی بھی گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں۔ ابھی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس طرح ویڈیو پہ میں اس کا جو ہے نا جواب بہتر نہیں سمجھتا دینا، تو انشاءاللہ میں آپ سے پرسنلی خود بھی رابطہ کر لوں گا اور آپ کو اس بارے میں مزید گائیڈ کروں گا۔
کیا یہ کچھ کوشچن وہ تھے جو میرے ذہن میں تھے اور میں ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کاپی پیسٹ نہیں کر. کیا گرلز ہاؤس وائف میں اس کا آنسر پہلے دے چکا ہوں کہ جی گرلز بھی ہاؤس وائف بھی اس میں کام کر سکتی ہیں, صرف یہ ہے کہ 1 منتھ کی انٹرنشپ لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. LLC EIN اور سارے پروسیس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ تقریباً 1 منتھ سے 2 منتھ کا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. ہاؤ ٹو فائنڈ کیریئر فرسٹ کیریئر, اور کیا اس میں بھی فری لانسنگ کی طرح ہر ٹائم آپ کو کلائنٹ ہی ڈھونڈنے پڑتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بیسٹ کوسچن یہ والا ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مطلب اس طرح کے کوسچن آپ لوگوں کو کرنے چاہیے. نہیں, اس میں وہ والی خواری نہیں ہے جس طرح کی آپ کی فری لانسنگ میں ہے اور مطلب آپ کو کلائنٹس کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے. اس میں نسبتاً تھوڑا سا کام آسان اس طرح کہ یس فرسٹ ٹائم تو آپ کو کیریئرز اور ان کے لیے کرنا پڑتا ہے کام, لیکن ایک دفعہ ایک کیریئر بھی آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو اتنا پیسہ دے جاتا ہے کہ آپ ایک سیلز ایجنٹ رکھ کے اس کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں اور آپ خود آگے چلتے رہتے ہیں, یا خود بھی کریں تو اتنا زیادہ یہ اس طرح کا مشکل کام نہیں ہے جس طرح کا فری لانسنگ میں. کیونکہ میں خود بھی ڈیجیٹل مارکیٹر رہا ہوں تو مجھے, بلکہ ہوں ابھی بھی ہوں, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ اس میں جو فائنڈ کرنا نسبتاً فری لانسنگ میں جو آپ یعنی کہ اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا گرافک ڈیزائننگ ان سروسز میں جس طرح کلائنٹ فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا, اس کی نسبتاً کافی زیادہ آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسپیچرز کی شارٹیج بھی ہے. میں نے کچھ ویب سائٹ وزٹ کی ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کر اس بزنس کو کر رہے ہیں, بٹ موبائل نمبر ان کا USA کا ہے. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ساری ایپ ہیں, نومیرو ایپ ہے, اوپن فون ہے, اور اس طرح سے ملتی جلتی بہت ساری ایپ ہیں جو آپ سے پر منتھ تھوڑے سے چارجز لے لیتی ہیں, $10 $12 $13, اور آپ کو پورے منتھ کے لیے ایک ورچوئل سم مل جاتی ہے اسی ایپ پہ. اس کے ذریعے آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں US کا نمبر لیتے ہوئے, اور وہ تقریباً پورا منتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ اتنا مہنگا نہیں ہے, پاکستانی 2600-2700 روپیہ اس کا بن رہا ہوتا ہے. کیا اس کام میں ورکنگ آورز کتنے ہیں؟ اس کام میں ورکنگ آورز بھائی جان 2 بجے سے شام کو 5 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک تو ہے ہی ہیں, لیکن اگر ورچولی آپ کو موجود رہنا پڑتا ہے. اگر آپ کے کسی قسم کا ٹرک کا کوئی ایشو آ گیا ہے, کچھ آ گیا, تو وہ آپ کو نالج ملتی رہے گی. تو زیادہ بس اس کے ورکنگ آورز ہی ہیں شام 5-6 بجے سے لے کے پارٹ ٹائم میں, پاکستان کے لحاظ سے پارٹ ٹائم میں ہی زیادہ چل رہا ہوتا ہے, رات 1-2 بجے تک یہ کام چلتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائیو, یہ تھے آپ کے آج کے سوالوں کے جواب. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جائیں گے لوڈ بورڈ کی ٹریننگ پہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور جو دوست آپ کے ہیں جو اس ٹائم اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جن تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.